السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہد اور شہد کے معجزاتی اور شفائی اثرات سے کون واقف نہیں؟ بہت سارے مشاہدات اور تجربات آپ کے پاس بھی ہوں گے اور میرے پاس بھی ہیں۔ ہم اگر آپس میں ان تجربات، مشاہدات اور شفائی اثرات کو شیئر کریں تو اس سے مخلوق خدا کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کام میں وہی حصہ لے گا جس کے دل میں مخلوق کا درد ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، خیر پھیلانے والے کی طرف خیر پہلے متوجہ ہوتی ہے۔ اس بات کو جو سمجھے گا وہی میرے ساتھ جڑے گا، وہی میرے چینل کے لیے سوچے گا، وہی میرے چینل پر اپنے کمنٹس اور اپنے مشاہدات، جو نمبر میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے اس نمبر پر وائس کے اندر اپنے مشاہدات بتائے گا۔ میں ان مشاہدات کو اپنے تجربات کی روشنی میں پرکھ کر لوگوں تک پہنچاؤں گا، یا آپ کی آواز اسی طرح ہی جیسے کہ پہلے میں کرتا رہا ہوں، اگر آپ کے الفاظ منتخب ہوئے، ایسے ہوئے جو کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگوں کو فائدہ ہو، اس میں چاہے آپ کا نام ہو، شہر کا نام ہو، نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اصل بات ہے خیر کو پھیلانا۔ میرے پاس شہد کے کافی تجربات ہیں، میں ان میں سے چند آپ سے شیئر کروں گا اور آپ سے بھی توقع رکھوں گا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میرے گلے میں خراش ہوئی، تو اس خراش کو دور کرنے کے لیے میں نے مشہور ترین ایلوپیتھک میڈیسن ایریتھروسین 250 ملی گرام صبح دوپہر شام لی، نہیں فائدہ ہوا۔ پھر میں نے 500 ملی گرام صبح شام 3 گولیاں لیں، نہیں فائدہ ہوا، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سردیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں ٹھنڈا دودھ پیتا ہوں، اور گرم دودھ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس وجہ سے ساری وجہ، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج، تو اس وجہ سے وہ مرض جو ٹھیک ہونا تھا، کہہ سکتے ہیں اس کو فائدہ نہ ہو سکا۔ لیکن ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے، میں کیونکہ اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں تو استعمال کرتا ہوں ٹھنڈا دودھ اور ٹھنڈی لسی یا اس طرح کا ٹھنڈا پانی، پرہیز نہیں کرتا، یعنی میڈیسن کے دوران یا تو میں میڈیسن استعمال ہی نہیں کرتا یا پھر میں پرہیز نہیں کرتا۔ جی، تو بات ہو رہی تھی کہ وہ پھر مرض بڑھتا گیا۔ ایک دن کھانسی صبح فجر کے بعد شروع ہوئی اور اچھا خاصا اس نے اپنا اثر دکھایا، تو میں نے اگنور کیا۔ تو اگلے دن تو فجر کے بعد جب میں لیٹا تو اس کھانسی نے اتنا زیادہ شدت سے حملہ کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو گئے، یعنی کسی کروٹ جس کو کہتے ہیں نا چین نہ آئے، وہ پوزیشن بن گئی۔ لیکن خیر، میں اللہ سے مانگا میں نے کہ اللہ پاک اس وقت میں کس سے رابطہ کروں، کون سی دوائی لوں، میرے پاس وہ دوائی موجود نہیں ہے۔ تو خیر، میں نے پھر اچانک میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، شہد تو موجود ہے نا اللہ کے بندے، جس میں شفا ہے۔ میں اٹھا، کیونکہ میں دودھ، لسی، ہر چیز میں شہد استعمال کرتا ہوں، سفید چینی استعمال نہیں کرتا۔ میں نے چھوٹا چمچہ شہد کا لیا اور اس کو آرام آرام سے نگلنا شروع کیا، منہ میں رکھ کر آرام آرام سے نگلنا شروع کیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تجربہ پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مشکل سے چند منٹ کے بعد میری گلے کی خراش جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور میری کھانسی ایسے غائب ہوئی جیسے کہ تھی نہیں۔ میں حیران بھی ہوا اور شکر بھی ادا کیا، اور پھر میں نے اس طرح کیا کہ پھر میں جب دوبارہ سو کر اٹھا اپنے فیکٹری جانے کے لیے، تو میں نے دوبارہ پھر میں اسی طرح شہد کو لے لیا، اور اگلے دن پھر تھوڑی کھانسی ہوئی تو میں نے پھر لے لیا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ یہ تھا وہ میرا وہ تجربہ کہ کسی قسم کی بھی شدید کھانسی ہو، گلے میں خراش ہو، تو شہد چھوٹا چمچہ لے کر اس کو منہ میں رکھیں اور سارا نہ نگلیں۔ ہم نے حلق میں کوٹ کرنا ہے اس کا، اینٹی وائرل، اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک یہ مٹیریل ہے شہد،
اس کے بارے میں پوری ریسرچ موجود ہے. ہم نے اس کا کوٹ کرنا ہے، تھوڑا سا نگلا پھر باقی شاید منہ میں رہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑا سا نگلا، ایک کوٹ ختم ہوتا گیا، دوسرا کوٹ آتا گیا. تو 1 منٹ کے اندر اندر سارا شہد، اور پھر کلی نہیں کرنی، بس اس کے بعد آپ کوئی چیز نہ کھائیں کچھ دیر تک، اور گلے کی خراش بھی ٹھیک ہو گئی اور کھانسی بھی ٹھیک ہو گئی. جو خشک کھانسی تھی اس نے اپنا مزاج تبدیل کیا اور اس کے بعد صحت شروع ہو گئی. یہ تھا وہ فائدہ جو میں نے حال ہی میں استعمال کیا اور اس سے فائدہ لیا. اور شہد کے بارے میں جو میرے سابقہ تجربات ہیں شاید میں وہ بیان کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ موضوع شہد کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو نئے سننے والے ہیں اور پرانے سننے والے ہیں وہ ان فائدوں سے محروم نہ رہیں. اگر کسی کو اسہال، یہ موسم اسہال کا ہے، برسات کا، اسہال لگے ہوں، کسی بھی دوائی سے بند نہ ہو. یہ تجربے میں نے کئی بار کیے. مریض آتے ہیں، کئی بار کیے. ایک بار تو اس طرح ہوا کہ ایک مریضہ میرے پاس آئیں، اچھی خاصی بوڑھی تھیں، عمر تھی ان کی، ان کو قبض کی شکایت تھی شوگر کی وجہ سے. میں نے ان کو ڈوز دی، 2 گولیاں دے دیں کہ آدھی گولی روزانہ رات کو لے لیں. انہوں نے کھٹی 2 گولیاں لے لی. اس نے جو اثر دکھایا تو وہ پھر ان کی حالت پتلی ہو گئی. وہ انہوں نے صبح مجھ سے رابطہ کیا جب ان کی حالت غیر تھی. میں نے ان کو یہ تجربہ بتایا اور اس طرح پھر میں نے اس تجربے کو میں نے بارہا آزمایا. آپ بھی آزمائیں. جب کوئی بھی میڈیسن کام نہ کرے، اسہال کے لیے، دستوں کے لیے، پتلے پتلے ہوں یا جیسے بھی ہوں، پانی کی طرح ہوں یا کسی بھی قسم کے اسہال ہوں، تو 2 بڑے چمچے 1 گلاس پانی ان کو حل کر لیں سادے پانی میں. اس کے بعد اس کو فریزر میں رکھ دیں کرسٹل فارم میں. جب وہ پانی ہو جائے، چھوٹی چھوٹی سی برف کی صورت میں بن جائے، اس کو پینا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو وہ اتنا ٹھنڈا لگتا ہے کہ دماغ سن ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن انتہائی مفید. پہلی خوراک کام کرتی ہے، پہلی خوراک. گھونٹ گھونٹ کر کے نا ایک حصہ پی لیں. 3 خوراکیں بنانی ہے نا اس 1 گلاس کی. اس کے بعد اس کو پھر آپ فریج میں، فریزر میں رکھ دیں. 2-3 گھنٹے کے بعد 1 خوراک پھر اس طرح ہی لے لیں آپ، دوسرا حصہ اس کا، اور تیسری خوراک کی شاید آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اور تیسرا مشاہدہ کہ جن لوگوں کو قبض ہے اور جو حضرات موٹے ہیں، فیٹی ہیں، غذائی بد پرہیزی کی وجہ سے یا خشک خوراکی کی وجہ سے، تو صبح اٹھ کر 1 گلاس پانی گرم کریں، ایک بڑا کپ پانی گرم کریں، اس میں 2 بڑے چمچے شہد کے ڈالیں اور 1 لیمو نچوڑ لیں. یہ نسخہ ہے قبض کو توڑنے کے لیے اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے اور ختم کرنے کے لیے. تھوڑے ہی دنوں میں قبض تو خیر پہلی دوسری خوراک میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. وائٹامن سی بھی اور شفائی اثرات شہد کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود محسوس ہوں گے. اور جو حضرات موٹاپے کی طرف مائل ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کو اچھا خاصا اس سے فائدہ ہوتا ہے اور میرے اس کے تجربے ہیں. آپ بھی فائدہ اٹھائیں، اس سے لوگوں کو بتائیں. اگر میری بات، میرا چینل ایسا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو خیر کو پھیلائیں، اس میں میرا ساتھ جڑیں، تعاون کریں. سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل پر جا کر کلک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ خیر بانٹنے سے خیر پہلے اپنے گھر پر آتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.